بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم باب نمبر 14 جو ہے پولیس رول کا باب نمبر 14 جو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، آج ہم فقرہ نمبر 17 اس کا پڑھیں گے۔ باب نمبر 14 جو ہے وہ پولیس رول کا جو ہے وہ نظم و ضبط اور طرز عمل کے متعلق ہے۔ تو اس میں فقرہ نمبر 17 جو ہے وہ ایسے اس میں یہ ہے کہ پولیس ملازمان جو ہیں، محکمہ پولیس سے کے جو ملازمان ہیں، جو اس کے فرد ہیں، وہ طبی سرٹیفکیٹ کے متعلق ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور وہ کس طرح میڈیکل لیو اور طبی سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے اور ان کے کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ فرینڈز، سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے اور آل پہ کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، اس میں فقرہ نمبر 17 طبی سرٹیفکیٹ، میڈیکل ہائی یا میڈیکل لیو، یہ ایک ہی چیز ہے۔ نمبر 1، میڈیکل افسروں سے سرکاری ملازمان کے لیے طبی سرٹیفکیٹس کے حصول کے بارے میں قواعد پنجاب میڈیکل مینول کے ضمیمہ نمبر 28 میں درج ہے۔ فرینڈز، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ایک ویڈیو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ڈرل مینول تھا، پنجاب ڈرل مینول۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ پنجاب میڈیکل مینول ہے، ٹھیک ہے۔ میڈیکل افسروں سے سرکاری ملازمان کے لیے طبی سرٹیفکیٹ کے حصول کے بارے میں قواعد پنجاب میڈیکل مینول کے ضمیمہ نمبر 28 میں درج ہیں۔ نمبر 2، میڈیکل رخصت پر پولیس افسران جو اپنے بھرتی ضلع سے میڈیکل پر روانہ ہوئے ہوں اور گھر پر ہوں، اگر ان کو مزید میڈیکل لیو درکار ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ضلع کے میڈیکل افیسر کو اس بابت درخواست گزاریں گے۔ ایسی صورت میں اس میڈیکل افیسر کا فرض ہے کہ وہ میڈیکل لیو یا سرٹیفکیٹ عطا کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس نے ویسے ملازم کے محکمہ دفتر کے کسی سربراہ سے درخواست دہندہ کی سابقہ میڈیکل ہسٹری کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لیں، اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ آیا وہ کس ضلع کا بھرتی ہے، وہ کب سے کب تک رخصت پر تھا، اور پھر یہ سب معلوم کرنے کے بعد اس بابت سرٹیفکیٹ جاری کردہ میں ذکر کرے۔ نمبر 3، دوران تعطیلات میڈیکل لیو مذکورہ ملازم کو فہرست بیماراں میں رکھا جائے گا۔ نمبر 4، میڈیکل افسروں کو پولیس افسروں کی صحت کی خرابی یا آب و ہوا کی ناموافقت کی وجوہات پر میڈیکل لیو دینا سخت منع ہے، البتہ پولیس محکمہ کا قریبی افسر ایسے سرٹیفکیٹ لینے کی بابت پوچھے تو اس قسم کی رپورٹ الگ سے بھجوائی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، جب کبھی کسی پولیس افسر کے بارے میں اس کی بیماری کے متعلق گورنمنٹ کے مفاد کے پیش نظر افسران اعلیٰ تفصیلات حاصل کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں میڈیکل افیسر جس نے ویسے ملازم کی اس قسم کی معلومات اکٹھی کی ہوں پر لازم ہے کہ وہ ایک مریض اور معالج کے تعلق کو دیکھے بغیر ان معلومات کی تفصیلات افسران کو فراہم کر دے یا افسران کو دے دیں۔ چلیے فرینڈز، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ فقرہ جو 17 اس میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ فرینڈز، اس فقرے کے 5 جو ہیں وہ ضمن ہیں۔ ٹوٹل کتنے ضمن ہیں اس کے؟ 5۔ فقرہ نمبر 17 طبی سرٹیفکیٹ، 5 ضمن ہیں اس کے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلا جو ضمن ہے اس کے اندر صرف یہی درج ہے کہ میڈیکل افسر جتنے بھی ہیں، ڈاکٹر حضرات جتنے بھی ہیں جو سرکاری میڈیکل افیسر ہیں، ان سے سرکاری ملازمان کے لیے طبی سرٹیفکیٹس کے حصول کے بارے میں قواعد پنجاب میڈیکل مینول کے ضمیمہ نمبر 28 میں درج ہیں۔ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ فرینڈز، جو باب نمبر 14 فقرہ نمبر جو 2 تھا، جو باب نمبر 14 فقرہ نمبر 2 کے اندر تھا، اس سے پہلے بھی شاید کسی ویڈیو کے اندر میں نے پنجاب جو مینول تھا اس کو بیان کیا ہے۔ وہاں پہ جو ڈرل مینول کا وہ ہوا ہے سلوٹ سلام کے اندر، بالکل ایسے ہی قواعد پنجاب میڈیکل مینول یہاں پہ جو ہے وہ میڈیکل مینول ہے، وہاں پہ ڈرل مینول تھا۔ میں نے اس دن بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو یہ مینول بنے ہوئے ہیں، جو قواعد بنے ہوئے ہیں
वो सारे के सारे पुराने और पहले के पुलिस रूल के साथ साथ जो जिक्र किया गया है उनका, वो उसके बारे में बनाए गए हैं। और ये बताया गया है कि मेडिकल मैनुअल जो है वो मेडिकल के मतलब है, और ड्रिल मैनुअल जो है वो ड्रिल के मतलब है। इसी तरह दीगर भी जैसे जैसे जिक्र होगा मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो फ्रेंड, पहले ज़िमन में आपने जैसे यही बताना है कि पंजाब मेडिकल मैनुअल के ज़मीमा नंबर 28 में दर्ज है। अब आ गई दूसरी चीज़, नंबर 2। अब सबसे पहले वो लोग आएंगे जो मेडिकल रुखसत पर घर पे हैं या ज़िला को चले गए हैं। फ्रेंड्स, ये ज़िला से मेडिकल पर रवाना हुए हैं, या आप देख रहे हैं मेडिकल रुखसत पर पुलिस अफसरान जो अपने भर्ती ज़िला से मेडिकल पर रवाना हुए हैं और घर पर हों। फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ज़िला से रवाना हुए। अब ज़िला की सतह पर ही हम ड्यूटी कर रहे हैं और ज़िला को ही रवाना हो गए हैं, ज़िला से ही रवाना हो गए हैं, तो क्या मतलब होगा इसका मतलब फ्रेंड्स ये होगा कि आपसे गुजारिश है कि पहले सबसे पहले मैं वीडियो को स्किप करता हूँ यहाँ पे। आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो इस फ़िक्रा को अगर सही तरह समझना चाहते हैं और अच्छी तरह याद करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो समझने के वाले हैं। इसी वजह से जब हम इस फ़िक्रे को किताब से पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड, मैं इसको आपको तफसील से समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद करता हूँ आपसे समझ आ जाएगी। चलिए वीडियो की तरफ वापस आते हैं। जो ज़मीमा नंबर 2 है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ऐसे पुलिस अफसरान जो मेडिकल रुखसत पर हों, जो अपने भर्ती ज़िला से मेडिकल पर रवाना हुए हों और घर पर हों। अब भर्ती ज़िला से मेडिकल पर रवाना हुए हों और घर पर हों, तो भर्ती ज़िला से रवाना हुए हों, इसकी 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो अपने ज़िला से क्योंकि जो मेडिकल की लीव होती है, इसकी जो रवानगी होती है ये बाकायदा तौर पे पुलिस लाइन से होती है, हेड क्वार्टर से, और वो अपने घर चले जाते हैं, इसलिए ज़िला का नाम यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि पुराने दौर में जब आज से कई साल 20, 25, 30 साल पीछे हम जाएं तो पुलिस का जो महकमा है उसके अफराद जो थे वो मकामी बहुत कम थे। ऐसा था कि ना होने के बराबर थे। दूसरे ज़िला से किसी और ज़िला में जाके पुलिस मुलाजमान ड्यूटी करते थे, इसलिए वो वहाँ के भर्ती हैं। और जब वो वहाँ से मेडिकल लेके रवाना होते होंगे अपने घरों को, अपने ज़िलों को, तो जहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं, जहाँ पे वो भर्ती हैं, उस ज़िला को भर्ती ज़िला कहते हैं। और जब मेडिकल पर रवाना हुए और रवाना कहाँ हुए होंगे, अपने ज़िलों को, अपने घरों को। ठीक है फ्रेंड, अब जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर जो बातें वाज़ेह की गई हैं उनको बारी बारी उनको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात तो आपने क्लियर कर ली। दूसरी बात यह है कि ऐसे मुलाजम हैं जो भर्ती ज़िला से मेडिकल पर रवाना हुए हों, घरों को रवाना हुए हों और घर पर मौजूद हों, लेकिन उनका जो मेडिकल लीव है वो ख़त्म हो जाए, उनकी मेडिकल लीव और उनका जो मेडिकल उन्होंने दिया था वो ख़त्म हो जाए, छुट्टी ख़त्म हो जाए, उनको मज़ीद मेडिकल दरकार होगा, तो वो क्या करेंगे? यही चीज़ दूसरे पॉइंट के अंदर दी गई है। अब एक मेडिकल ऑफिसर ने किसी पुलिस अफसर को, किसी फ़र्द को, किसी कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को, एएसआई को, किसी को भी जो भर्ती ज़िला से हो, उसको मुतलका मेडिकल अफसर जो है वो एक मेडिकल दे देता है, उसको छुट्टी दे देता है, उसकी मंजूरी हो जाती है मुतलका डीपीओ से, तो वो मेडिकल लीव लेकर अपने घर को रवाना हो जाता है। अपने घर वो पहुंचा हुआ है, फ़र्ज़ किया वो किसी और ज़िला का था, तो वो अपने ज़िला में अपने घर पे है। अब उसके ज़िला का मेडिकल ऑफिसर और होगा वहाँ पे, और जिस ज़िला में वो भर्ती था वहाँ का मेडिकल ऑफिसर और था। तो ऐसी सूरत में अब उसकी छुट्टी ख़त्म हो गई है, वो मेडिकल पे गया था, फ़र्ज़ करें हम 1 वीक के मेडिकल पे था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, उसको मज़ीद मेडिकल दरकार है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? अब वो जिस ज़िला में भर्ती था वापस उस ज़िला में नहीं आएगा वो मेडिकल लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि उस दूर के ज़िला के मुलाजमान होते हैं, और बल्कि होते थे, आजकल तो मुतलका ज़िले के ही मुलाजिम जो हैं वो ड्यूटियाँ करते हैं, तकरीबन 90% मुतलका ज़िले के होते हैं। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा कि वो अपना ज़िला, जिस ज़िला में उसका घर है, जहाँ पे वो मौजूद है, उस ज़िला का जो एमएस होगा, मेडिकल ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का, वो उसको पिछला मेडिकल जो है वो साथ लगा के, उसकी कॉपी साथ लगा के अपने मेडिकल ऑफिसर को दरख्वास्त करेगा कि मुझे मज़ीद मेडिकल दरकार है। अब क्या होगा? अब यहाँ तक उसका फ़र्ज़ है उस मेडिकल लीव पे जो मुलाज़म था उसका। अब आगे है जिस मेडिकल ऑफिसर को उस वैसे पुलिस अफसर ने
درخواست گزاری ہو کہ مجھے مزید میڈیکل چاہیے، میں پہلے میڈیکل پہ تھا اور میں فلاں ضلع سے ہوں، میں نے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ پولیس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو بھجوانا ہے یا ڈی پی او کو بھجوانا ہے کیونکہ میری چھٹی ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ کیا کرے گا میڈیکل آفیسر، وہ ویسا میڈیکل عطا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ سب سے پہلے وہ چند چیزیں ہیں جن کو یقینی بنائے گا کہ اس نے وہ چیزیں کر لیں، اس کے بعد وہ میڈیکل عطا کرے گا۔ اب وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ وہ چیزیں ہیں کہ ویسے ملازم، جس ملازم نے درخواست دی ہے، اس کے محکمہ سے کسی بھی فرد سے یا کسی بھی سربراہ سے، اس کے دفتر کے کسی سربراہ سے درخواست دہندہ کی سابقہ میڈیکل ہسٹری کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں۔ مطلب کہ وہ فرض کریں آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ ایک ڈسٹرکٹ کی رہائشی ہیں اور دوسرے ڈسٹرکٹ کی بھرتی ہیں، تو کیا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو میڈیکل لیو کی ضرورت پڑ جائے اور آپ میڈیکل لے کے اپنے متعلقہ جو ہے وہ ضلع میں چلے جائیں، آبائی ضلع میں، اب آپ کا میڈیکل وہاں پہ گھر جا کے ختم ہو گیا ہو، لیو ختم ہو گئی ہو، لیکن آپ کو مزید میڈیکل درکار ہے کہ آپ کی صحت اچھی نہیں ہوئی، بہتر نہیں ہوئی، تو آپ کیا کریں گے، اپنے ضلع کے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جائیں گے، وہاں جا کے جو ایم ایس ہوگا اس کو اپلیکیشن دیں گے۔ اب اپلیکیشن جو حاصل کنندہ مطلب کہ میڈیکل آفیسر ہے وہ اپلیکیشن لے لے گا اور کیا کرے گا کہ آپ کے جہاں کے آپ بھرتی ہیں، جدھر سے آپ روانہ ہوئے تھے، جہاں پہ آپ ڈیوٹی کرتے تھے، جہاں پہ آپ بھرتی ہوئے تھے محکمہ پولیس میں، وہ اس جو ڈی پی او آفس ہوگا اس کے کسی سربراہ سے، محکمہ کے سربراہ سے یا مطلب اتھینٹک اتھارٹی سے، کسی اتھارٹی سے اس کے بارے میں، آپ کے بارے میں وہ درخواست جو اس نے دی ہے اس کے اوپر میڈیکل دینے سے پہلے وہ کیا کرے گا کہ سابقہ میڈیکل ہسٹری معلوم کرے گا کہ یہ واقعی میڈیکل پہ تھا، کب سے میڈیکل پہ تھا، کتنا میڈیکل پہ تھا، کب روانہ ہوا تھا، اس کو ڈیزیز کیا ہے، کیا ایشو ہے اس کا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ساری ڈیٹیل آپ وہاں پہ جب روانہ ہوئے تھے تو اپنے میڈیکل ہسٹری آپ کی بن گئی تھی، کیونکہ آپ لگاتار میڈیکل پہ جا رہے ہیں اور میڈیکل پہ جاتے ہوئے آپ نے جو اوریجنل میڈیکل تھا وہ اپنے ڈی پی او کو آفس میں جمع کروا دیا تھا اور جو کاپی تھی وہ آپ گھر لے گئے تھے۔ اب آپ نے وہ کاپی درخواست کے ساتھ لگا کے اپنے ضلع میں جا کے میڈیکل آفیسر کو دی ہے، تو میڈیکل آفیسر کا فرض ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ کے ڈی پی آفس سے رابطہ کرے اور وہاں کے کسی نمائندہ سے جو اس کو ڈیل کرتا ہو یا سربراہ جو ہے اس کو ڈیل کرتا ہو اس سے رابطہ کرے اور آپ کی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں وہ پوچھے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنی میڈیکل ہسٹری پوچھے گا، دوسرا وہ یہ معلوم کر لے گا کہ آپ کس ضلع سے ہو، ٹھیک ہے، کس ضلع سے ہو، میرے ہی ضلع سے ہو اور کس ضلع کے بھرتی ہو۔ صاف ظاہر ہے وہ جب یہ معلوم کرے گا کہ آپ کس ضلع کے بھرتی ہو تو اسی وقت ہی وہ میڈیکل آفیسر سے پوچھ سکتا ہے، ڈی پی او سے پوچھ سکتا ہے یا اتھارٹی سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کسی ڈیوٹی پر ہوں لیکن اب تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جہاں پہ، پہلے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ آپ ایک ضلع کے بھرتی ہیں اور دوسرے ضلع کے رہائشی ہیں، اب تین چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ ایک ضلع کے بھرتی ہیں، ایک ضلع کے رہائشی ہیں اور ایک ضلع میں ڈیوٹی پر ہیں ٹمپریری طور پہ۔ وہاں پہ جب آپ میڈیکل لیں گے تو وہ جو میڈیکل آفیسر ہوگا، جب آپ کو دوبارہ اپنے ضلع والا میڈیکل آفیسر جس کو آپ دوبارہ سے درخواست دیں گے میڈیکل کے لیے، تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کے جس ضلع سے پہلے میڈیکل کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اس ضلع سے رابطہ کرے گا، اس ضلع سے معلوم کرے گا کہ یہ بندہ واقعی وہاں کا بھرتی ہے۔ اگر آپ وہاں کے بھرتی نہیں ہیں تو وہ متعلقہ جہاں پہ بھرتی ہیں وہاں پہ رابطہ کرے گا، وہاں کے سربراہ سے یہ معلوم کرے گا آپ کے محکمے سے کہ وہ آپ کی میڈیکل ہسٹری کیا ہے اور کب سے کب تک آپ میڈیکل پہ ہیں، اور سارا کچھ کرنے کے بعد وہ ساری چیزیں اس میں ذکر کرے گا۔ آپ کو جو نیا میڈیکل دے گا، جو نئی لیو دے گا میڈیکل کی، اس کے اندر تحریر کرے گا کہ میں نے یہ سارا کچھ معلوم کیا ہے، یہ اتنے سے اتنے پہلے میڈیکل پہ تھا اور یہ فلاں ضلع کا بھرتی ہے، وہاں کے فلاں بندے نے مجھے بتایا ہے، فلاں سربراہ نے بتایا ہے کہ یہ فلاں سے فلاں تک لیو پر تھا اور اس کو فلاں ڈیزیز ہے جو کہ میں نے چیک کی ہے اور جس کو مزید میڈیکل درکار ہے، جس کے اوپر فلاں فلاں دن تک، فلاں فلاں تاریخ تک اس کو میڈیکل دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تھوڑا سا لینتھی ہے فرینڈ، لیکن اس کو پریشر نہیں لینا ہے، اس کو سر پہ نہیں بٹھانا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، بالکل آسان ہے، پڑھنے میں تھوڑا سا لینتھی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھیں گے، میں تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا ہنٹ بتاؤں گا کس طرح آپ نے اس کو ایسے چٹکیوں میں یاد کر لینا ہے۔ نمبر 3،
دوران تعطیلات میڈیکل لیو مذکورہ ملازم کو فہرست بیمارہ میں رکھا جائے گا۔ اب جب کوئی بھی پولیس افسر جو ہے وہ یا ملازم جو ہے وہ میڈیکل لیو پہ ہوگا تو ایک فہرست بیمارہ ہوتی ہے پولیس لائن کے اندر، اس کے اندر آپ کا نام لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا۔ چوتھا پوائنٹ ہے میڈیکل افسروں کو پولیس افسر کی صحت یابی کے متعلق ناموافق وجہ میڈیکل لیو دینا منع ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی ٹھنڈے علاقے میں جا کے ڈیوٹی کرنے چلا گیا ہے، تو وہاں کی آب و ہوا اس کو ناموافقت ہو رہی ہے، تو وہ پولیس رول کہہ رہا ہے کہ میڈیکل افسر جو ہے وہ اس بنا پہ کہ یہاں کے اس کا پانی راس نہیں آ رہا، یہاں کا کھانا راس نہیں آ رہا جی، اس کو یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی، اس وجہ سے اس کو میڈیکل دیا جاتا ہے، ایسا کرنا سخت منع ہے اس میڈیکل افسر کے لیے۔ ہاں اگر وہ ملازم خود جائے تو سخت منع ہے، اس کو نہیں دے گا، لیکن اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی یا اس کا کوئی ایشو اسی سرٹیفکیٹ لینے کی بابت پوچھے، کوئی پولیس محکمہ پولیس کا کوئی افسر پوچھے، تو وہ اس کو رپورٹ بھجوائی جا سکتی ہے، اوکے، ڈائریکٹ نہیں دینا۔ نمبر 5، جب کبھی کسی پولیس افسر کے بارے میں اس بیماری کے متعلق دیکھیں جی، اب کہتے ہیں، میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ جب بعض دفعہ محکمہ پولیس میں یہ آرڈر آ جاتا ہے ہائر اتھارٹی سے کہ سب کے جو ہیں وہ شوگر کے اور بلڈ پریشر کے اور منشیات کے ٹیسٹ کروائے جائیں، ٹھیک ہے، تو اللہ معاف کرے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں یہ بیماریاں نکل آتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میڈیکل آفیسر کو وہ تو رپورٹ لے لیتا ہے، اگر آپ خود پہ اپنے طور پہ جائیں تو وہ رپورٹ لے گا، اگر محکمہ آپ کو بھیجے کہ 50 بندے یا 100 بندہ ڈیلی جا کے فلاں ہاسپٹل سے جو سرکاری ہاسپٹل ہے اس کے اندر اپنا علاج کروائیں اور اپنا میڈیکل بنوائیں، وہاں پہ معلوم کروائیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر یا فلاں جو بھی ڈیزیز ہے جس کا میڈیکل ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں معلوم کریں کہ یہ اس کو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی ایسی صورت میں جب آپ کو یہ چیز فرض کیا کسی کو بھی یہ چیز نکل آئے تو میڈیکل آفیسر جو ہے، کیونکہ میڈیکل آفیسر کوئی بھی مریض ہے اور ڈاکٹر ہے، دونوں کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کو ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کی جو ڈیزیز ہے اس کے بارے میں نہیں بتاتا، ایک پردہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بیماری کے متعلق کوئی بھی بیماری ہے، اس کے متعلق اگر میڈیکل آفیسر سے محکمہ پولیس کا کوئی افسر پوچھے، رپورٹ طلب کرے، مطلب وہ لیٹر لکھ کے اس کو کہے کہ ہم فلاں ڈیزیز کا باقاعدہ طور پہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، تو آپ ہمیں ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ میڈیکل آفیسر پابند ہے کہ وہ مریض اور ڈاکٹر کے تعلق کو ایک سائڈ پہ رکھے اور محکمہ کو ہر چیز بتا دے صحیح سے۔ چلیے فرینڈز، اب ٹائم ہوا ہے ٹپس کا کہ ٹپ کس طرح ہوگی، اس کا کس طرح ٹرک کیا ہے اس کو جلدی یاد کرنے کا، تو میں جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ آپ نے یاد ایسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کا نام یاد کرنا ہے، 1417 طبی سرٹیفکیٹ یا میڈیکل لیو۔ پوائنٹس 5، پہلا پوائنٹ قواعد ضمیمہ نمبر 28، میڈیکل مینول ضمیمہ نمبر 28، پہلی ہیڈنگ بنا لینی ہے۔ دوسری ہیڈنگ آپ نے بنانی ہے کہ جب میڈیکل پر روانہ ہوں اور مزید میڈیکل درکار ہو، ٹھیک ہے، 2 چیزیں کر لینی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ فہرست بیمارہ، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ صحت کی خرابی آب و ہوا، اتنا کا آپ رکھ لیں ذہن میں، تو اس میں یہ ہوگا کہ صحت خرابی آب و ہوا کے باوجود سرٹیفکیٹ دینا منع ہے، البتہ اگر محکمہ مانگے تو دے دینا چاہیے۔ اور 5واں آپ نے بنا لینی ہے ہیڈنگ کہ کسی خاص قسم کی بیماری کی معلومات اکٹھی کرنی ہوں تو محکمہ کوئی افسر پوچھے خاص بیماری پر سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ، خاص بیماری پر میڈیکل آفیسر کی جانب سے سرٹیفکیٹ، تو خاص بیماری کے متعلق اگر کوئی محکمے کا سینئر افسر جو ہے وہ لیٹر لکھ کے یا کسی طرح بھی اس کے بارے میں میڈیکل آفیسر سے پوچھتا ہے تو میڈیکل آفیسر پہ لازم ہے کہ وہ مریض اور ڈاکٹر کے تعلق کو نہ دیکھے بلکہ ایسی رپورٹ جو ہے وہ متعلقہ افسر کو جمع کروا دے۔ تو فرینڈز، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور لائک ضرور کیجیے پلیز۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ کیجیے، ویڈیو نہیں اچھی لگ رہی ہے تب بھی آپ کمنٹ کیجیے اور بتائیے کہ آپ کو کس طرح کے ویڈیو چاہیے اور اس میں آپ کو کیا کیا فالٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو اجازت چاہوں گا کیونکہ فرینڈز بہت ساری ویڈیوز میں یہ ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ آپ جو ہے کمنٹ کریں، کمنٹ میں بتائیں، تو آپ نے ابھی تک جو ہے چند لوگوں نے رائے دی ہیں، میں نے ان کی رائے پہ عمل بھی کیا ہے، تو مزید جو ہے میں آپ سے رائے طلب ہوں، مہربانی کر کے آپ
زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجیے اور بتائیے کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے، تو میں ویسی ویڈیو بنا کے حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے.